النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم ہوا کہ اس رب العالمین نے اس پالنہار میں مجھے اور آپ کو دنیا کے تمام مشغلوں سے نکال کر، دنیا کی تمام الجھنوں سے نکال کر اپنے پاک گھر کے اندر جمع فرمایا اور جمعہ کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ اور ہم نے یہ جانا کہ آج جمعہ ہے اور جمعے کا دن تمام دلوں کا سردار ہے۔ ہمارے دل کے اندر خوف آیا کہ آج اگر ہم جمعے کی نماز نہیں پڑھنے جائیں گے تو کل قیامت کے دن جمعے کے چھوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اول تو یہ کہ پانچوں نماز کا حساب دینا ہے، لیکن جمعے کی فضیلت اور ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر خیال آیا کہ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، تو چلو آج جمعے کا دن ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ ہم نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں نے خطبے کے اندر احادیث مبارکہ کا سہارا لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، میرے نبی کے معجزات، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت، میرے نبی علیہ السلام کے کمالات کیا تھے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ میرے نبی علیہ السلام کے جو اخلاق تھے وہ کتنے اعلیٰ تھے، کتنے عرفہ تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے عبادات میں اضافہ کرنا شروع کیا تو اللہ نے روکا، اے نبی اتنا مت رو کہ آپ رو کر اپنی جان دے دیں گے۔ تو پھر میرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مال کو خرچ کرنا شروع کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اے محمد اتنا مال مت خرچ کرو کہ کچھ روک کر رکھو۔ فرمایا کہ خرچ اتنا مت کرو کہ کچھ روک کر بھی رکھو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے اخلاق میں اضافہ کیا۔ ایک تو میرے نبی کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، بہت عرفہ تھے، لیکن اخلاق میں جب اضافہ کرنا شروع کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو خود یہ کہنا پڑا کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سال حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے نہیں گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو دجانہ کو مدینے کا امیر بنایا اور اللہ کے نبی علیہ
علیہ السلام حج کے لیے چلے گئے، یعنی کہ مدینے کی جو ذمہ داریاں تھی وہ کس کو دے کر چلے گئے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی، جنگ احد میں بھی شرکت کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع پر، جنگ احد کے موقع پر، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ احد کے موقع پر تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ تلوار ہے، اس تلوار کا کون حق ادا کرے گا؟ تو 3 صحابی اٹھے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت زبیر ابن العوام بہت طاقتور، بہت جلیل القدر صحابی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے بھی زیادہ جلیل القدر اور بہت طاقتور۔ تو 3 صحابی اٹھے، حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھائی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دے دی۔ اب حضرت زبیر ابن العوام سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں سوچا، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مرضی، وہ جس کو چاہے دے دے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے وہ تلوار لی اور تلوار لے کر نکل پڑے۔ دشمنوں کا مقابلہ، 3000 دشمن، اور ادھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ تلوار لے کر ان 3000 کے لشکر میں چلے گئے، اور 3000 کے لشکر کو سب کو ختم کر کے پھر آگے نکلے، اور حضرت زبیر بن العوام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے، اور کہتے جا رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ اس تلوار کا کیا حق ادا کرتا ہے، دیکھتے ہیں۔ پھر آگے چلے، پھر 3000 کا اور لشکر ملا، اور 3000 کو لشکر کو بھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اکیلے 1000 کے لشکر 3 دفعہ ملے، اور سب سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بازی جیت گئے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت موٹا آدمی، بہت طاقتور آدمی، ہاتھی جیسا انسان وہ آیا، اور حضرت زبیر ابن العوام کہنے لگے، سوچنے لگے کہ اب دیکھیں اکیلے کا مقابلہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہ جو زخمی ہو گئے، زخمی حالت میں نیچے گرے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی ختم کر۔ پیچھے مڑ کے جب دیکھا، حضرت زبیر ابن العوام دیکھ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کیا ابن العوام کیا دیکھتے ہو؟ میں ابو دجانہ ہوں، میں ابو دجانہ ہوں۔ تو حضرت زبیر ابن العوام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس تلوار کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ تلوار تھی، اس کا حق ادا کیا۔ پھر آگے جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آنے لگا، تو اپنے تمام دوستوں اقارب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور جا رہا ہوں، اور مجھے
کہ حضرت ابو دجانہ کا یہ عمل کہ آپ نے جنگ بدر میں جنگ احد میں شرکت کی، جنگ احد میں شرکت کی، جنگ تبوک میں شرکت کی نہیں، فرمانے لگے میرا وہ عمل جس کی بدولت مجھے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے، وہ میرا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں کی، اور یہ عمل مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر ڈالے۔ تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے، ہمارے ایک دوسرے کے لیے پیار محبت سے اپنی زندگی کو گزارنے والا بننا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا